چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی، حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے۔ وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی، جیتے رہے خدا جس سے نظر آئے۔ وہ چہرہ کملی جو دیکھے کر بلا کی خاک پہ سجدائے شبیری، رخ شبیر میں پائے۔ وہ چہرہ کملی والے کا، یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے۔ وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے۔ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض، والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد مصطفیٰ صدقہ اہل الصفا، فاروقہ المجتبی، عثمانہ عین الحیا، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہرا و طاہرہ ہیں، طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں، عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک ایک مرتبہ مل کے درود پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک۔ بڑی محبت سے حضور قبلہ عالم آل نبی اولاد علی المرتضی، حضور پیر سید مدثر شاہ صاحب زیدہ شرفہ زیب سجادہ، آستانہ عالیہ، چک سکندر نمبر 30۔ اللہ حضور کے توسل سے شاہ جی کو جانشین امیر ملت، آپ کو اللہ برکتیں، رحمتیں، عزتیں، رفعتیں، عظمتیں عطا فرمائے، اور آپ سب کو، آپ تمام حضرات کو اللہ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بڑی محبت سے شہزاد برادران، سب کے ناموں کے ساتھ ہی شہزاد ہے، آج کی اس محفل کو سجایا، اللہ آپ سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ آئیے حکم کے مطابق قرآن حکیم میں سے نبی رحمت کے سے حضور کی قرآن سے اور ایک عید کے
یعنی خاص نتیجے پہ آئیں گے جو آج کی مسئلہ تھی، لیکن ایک اور آیات میں ایک ربط کے ساتھ جو ہماری نبی پاک کے جو اختصاصات ہیں، جو حضور کے کا خاصہ ہے، آپ چونکہ بشر بھی ہیں، اور ایک آپ کا اہم خاصہ یہ ہے کہ آپ نور بھی ہیں، اور یہ جو حضور کی نورانیت والا خاصہ ہے، بیٹا باتیں نہ کریں، خاموش بیٹھنا ہے، یہ بھی بچے چپ کرا دیں ذرا انہیں۔ حضور کی جو نورانیت والا خاصہ ہے، اہل سنت تو اس کے قائلین میں سے ہیں، لیکن ایک پوری جماعت ہے جو حضور کو بحیثیت نور تسلیم نہیں کرتی۔ بشر ہم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، نبی رحمت مثل بشر ہیں۔ ہاں جی، بشر اور ہوتا ہے، مثل بشر اور ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں لفظ مثل آیا ہے، مثلکم تمہاری مثل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغام وہاں سے لینا تھا، تم تک پہنچانا تھا، درمیان میں وسیلہ ایسا چاہیے تھا جو کم از کم تم جیسا ہو اور تم اس کی بات کو سمجھو۔ اس لیے رسول اللہ کو لباس بشر میں نازل کیا گیا، بھیجا گیا۔ لیکن حضور کا جو اہم خاصہ ہے وہ ہے نورانیت۔ اس پہ آج میں قرآنی آیات کچھ پڑھوں گا، لیکن آپ ذرا یہ تھوڑا ذہن میں ذرا اسے ذرا ابھی خارج کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ حضور بشر ہی ہیں، بس یہ تھیم رکھ کے ذرا بیٹھیں۔ اب ذرا قرآنی آیات سنیے گا۔ سورہ صف کی طرف چلتے ہیں۔ 61 نمبر سورہ ہے، 61 نمبر سورہ ہے، 8 نمبر آیت ہے، اور اس آیت میں بھی ذکر نور کا ہے۔ ہاں جی، ذکر نور کا ہے، نمبر آیت کا 8 ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا اسے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت آ گئی جی، سورہ صف ہے، یہ آیت ہے جی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آیت ختم ہو گئی ہے، سبحان اللہ کہہ لیں۔ اب آئیے ذرا اس آیت کا ترجمہ مل کے سمجھتے ہیں۔ یریدون کا معنی ہے کافر کا یہ ارادہ ہے، کافر چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو عزت اور برکت دے۔ آپ نے قرآن میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فقیر کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھتے آئیں گے تو بات آگے چلتی جائے گی۔ ویسے بھی جب آپ کی زبانوں پہ قرآن آئے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ فوراً معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ یہ برکت صرف کتاب اللہ کی ہے، کلام اللہ کی ہے۔ یریدون کا معنی ہے کافر کا یہ ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ، ہر زبان حرکت کرے جی۔ کس کا ارادہ ہے؟ کافر کا۔ مولا کافر کیا چاہتا ہے؟ فرمایا لیطفئوا نور اللہ، کافر چاہتا ہے کہ اللہ کا نور بجھ جائے۔ ہاں جی، کافر ہی تو ہے جو چاہتا ہے نور بجھ جائے جی، کافر چاہتا ہے نور بجھ جائے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ جس کا کل ارادہ تھا نور بجھ جائے وہ کل کافر تھا۔ غور ہے جی باتوں کی طرف؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بیدار کرنا ہے، بلانا ہے، اٹھانا ہے، ہلانا ہے، جگانا ہے، پھر سنانا ہے۔ یہ ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔ وہ خطیب بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے خطابہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں چپ رہنا ہے، بس تقریر سنیں خاموش ہو کے۔ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ بات بھول نہ جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے، میرے ساتھ آپ کو جاگنا پڑے گا، تو پھر میں آپ سے باتیں کروں گا۔ غور ہے جی بات کی طرف؟ اچھا بھئی، کون چاہتا ہے نور بجھ جائے؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ نور کا نام سن کے جس کے پیٹ میں مروڑ پھرے وہی تو کافر ہے۔ بھائی کافر چاہتا ہے نا نور بجھ جائے۔ میں ابھی اس آیت پہ رکا ہوں، اس طرح سے ٹکڑے پہ۔ لیطفئوا بجھانا چاہتا ہے، یریدونا اس کا ارادہ ہے، لیطفئوا کہ بجھ جائے، نور اللہ
اب یہ ذرا سمجھیے گا، یہ جو لفظ ہے نا نور اللہ، یہ مرکب ہے، اور اہل علم جانتے ہیں یہ مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے عربی کا۔ نور اللہ معنی ہے اللہ کا نور، کیا معنی ہے؟ ذرا بولیں بھائی، معنی کیا ہے؟ اللہ کا، یہ نور مضاف ہے، اللہ ہی مضاف علیہ ہے۔ مضاف علیہ میں علماء جانتے ہیں کا کی کے کا ترجمہ ساتھ میں کیا جاتا ہے، اللہ کا نور۔ ٹھہرو میں مثال دیتا ہوں، بیت اللہ، اللہ کا گھر، گھر ہے، اللہ ہے، گھر اللہ نہیں، گھر اللہ نہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا، ایک اور مثال سمجھے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ ہے، کتاب ہے، کتاب اللہ نہیں۔ اب ذرا اسے پڑھنا، نور اللہ، اب میری طرف دیکھو سمجھ آئے گا، اللہ کا نور، اللہ ہے، نور ہے۔ چلیں، اللہ آپ کو عزت اور برکت دے۔ چلیں، جہاں تک پیغام پہنچ گیا الحمدللہ، باقی آپ آڈیو ویڈیو سن کے پیغام وصول کیجئے گا۔ بھائی کافر بجھانا چاہتا ہے اللہ کے نور کو۔ مولا اس کافر نے نور بجھانے کے لیے ہتھیار کون سا استعمال کیا ہے؟ کوئی ڈنڈا ہے، کوئی سوٹا ہے، کوئی نیزہ ہے، برچھی ہے، بالا ہے، تیر ہے، تلوار ہے، کس چیز سے نور بجھائے گا؟ اللہ فرمایا بی افواہہم، بی افواہہم کا معنی ہوتا ہے کافر اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے۔ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کنز الایمان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، آپ نے ترجمہ کیا اپنے منہوں سے، منہ کی پھونک سے۔ یہ ہے پھونک، یہ کیا ہے؟ پھونک ہے، بولو تو صحیح، کیا ہے؟ کون بجھائے گا؟ کافر۔ ایدہ مطلب ہے کافر بھی سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی قوت ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے، نہیں غور کیا۔ اچھا اگر کافر کرے تو اس میں بڑی قوت ہے تو اور غوث اعظم کرے، غور ہے جی باتوں کی طرف؟ مولا اس کافر کی پھونک سے نور بجھ جائے گا۔ اللہ فرمائے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہن میں پنجابی ترجمہ کرنا تاکہ ہر بندے نو سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماندا ہے کافر جنیاں مرضی پھوکا مار لوے، میرے نور دا وال بھی بانکا نہیں ہونا۔ ہم اپنے نور کو کمال تک پہنچائیں گے۔ کافر نور بجھانے میں زور لگائے گا، ہم اسے کمال تک پہنچائیں گے۔ کافر آج بھی زور لگا رہا ہے، ہاں یہ یریدون مضارع کا صیغہ ہے، آج بھی کافر کی کوشش ہے نور بجھ جائے، اور بڑا انتظام کر رہے ہیں نور کو بجھانے کا، پھر بھی نور بجھ نہیں رہا۔ ہائے ہائے، نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ جب سے ربیع النور کا چاند نکلا ہے، ہر گلی میں نور ہے، ہر محلے میں نور ہے، سنیوں کے چہروں پہ نور ہے۔ زور لگا رہا ہے کافر، اور بڑے کافر باہر سے بلائے جا رہے ہیں نور بجھ جائے۔ بھائی بولو بھی تو صحیح نا، بڑے بلائے جا رہے ہیں کہ نور بجھ جائے، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافر جتنا مرضی زور لگا رہے، اپنے نور کی حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی آجو میں تھوڑا سا آگے چلوں، اگر ایک آیت آپ سمجھ گئے اس 10 منٹ میں، کیونکہ 6:45 سے 3-4 منٹ پہلے گفتگو شروع ہوئی ہے، 56 منٹ ہو گئے ہیں۔ مولا یہ کافر نور بجھانا چاہتا ہے، تو نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، مولا یہ نور ہے کیا؟ اب آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن پاک میں سے 2-4 نور پڑھ لوں۔ میں امید کروں ٹاپک سمجھ آ گیا کہ ہم کس طرف چل پڑے، مضمون سمجھ آ گیا، میرے دوستوں کو عنوان گفتگو سمجھ آ گیا۔ مولا یہ نور ہے کیا؟ کافر بجھانا چاہتا ہے، تو اسے کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ آئیے میں پہلا نور سورہ تغابن سے پڑھتا ہوں، 64 نمبر سورہ ہے، آیت کا نمبر 8 ہے۔ جو پہلے آیت پڑھی ہے اس کا بھی نمبر 8 ہے، جو اب آیت پڑھنے لگے ہیں اس کا بھی نمبر 8 ہے۔ بات نور کی ہے، نمبر 8 ہے۔ 8 پتہ کیسے بنتا ہے؟ دل میں 4 پھر 4۔ نہیں غور ہی نہیں کیا آپ نے، دل میں 4 پھر 4، درمیان میں چاروں کا پیار۔ نور اسی پہ راضی ہے جس کے دل میں چاروں کا حیا ہے۔ چلو آجو میں نور پڑھوں سورہ تغابن میں سے، 64 نمبر سورہ ہے۔ مولا حکم کر، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا
اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. یہ کون سا نور ہے؟ جی جیتے رہیں. قرآن حکیم نور ہے جی، قرآن نور ہے. ہاں جی قرآن نور ہے. آپ چپ رہیں پھر بھی قرآن نور ہے. سارے مولوی مانتے ہیں قرآن نور ہے. کوئی انکار کرے گا؟ سارے بولو. ہاں تو پھر کہنے دو جب یہ نور ہے تو پھر ادھر سے بھی نور ہے، ادھر سے بھی نور ہے، یہاں سے بھی نور ہے، یہاں سے بھی نور ہے. خود نور ہے نا، سارا ہی گھر نور ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح نا. اور بھائی جو خود نور ہو اس کا سارا گھر ہی نور ہوتا ہے. کوئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کوئی باتیں اشارتاً میں کر رہا ہوں. اچھا ذرا ٹھہرنا. یہ چونکہ نور ہے، سورہ آراف بھی نور ہے، سورہ ہود بھی نور ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی نور ہے، سورہ نور بھی نور ہے، سورہ قصص بھی نور ہے، سورہ محمد بھی نور ہے، سورہ کوثر بھی نور ہے. بھائی سمجھ رہے ہیں باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بھائی نور ہے نا. چپ بیٹھے ہو، نور نہیں؟ کوئی مولوی انکار کرے قرآن نور نہیں؟ نور ہے. اچھا چلو چپ رہو پھر. اب آپ نے چپ رہنا تو چپ رہو. آئیے میں نور پہ دو چار آیتیں پڑھتا ہوں. مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن رحمت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن بشارت بھی ہے، قرآن علم کل بھی ہے. چونکہ نور ہے ہر میدان میں غالب بھی ہے. کیونکہ نور ہے ہر میدان میں، اللہ عزت اور برکت دے، ہر میدان میں غالب بھی ہے. کیونکہ قرآن نور ہے، تھا نہیں ہے. قرآن نور ہے. ذرا بولتے ہو میرے ساتھ، قرآن نور ہے. اب رکنا. مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ رکیے گا. میرے سامنے پھر آیہ مجیدہ آئی. اللہ فرماتے ہیں وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. چونکہ نور ہے ہر تر شے کا ذکر اسی نور میں، ہر خشک شے کا ذکر اسی نور میں. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. کیونکہ قرآن نور ہے. قرآن نور ہے. یہ ذرا جملہ آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، قرآن نور. اللہ عزت اور برکت دے. اب رکنا. مولا یہ کیسا نور ہے؟ رکنا. پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر اسی میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر اسی میں. کیونکہ قرآن نور تھا نہیں، یہ ہے. آپ کی زبان پہ آنا چاہیے قرآن نور ہے. اب رکنا. پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر اسی نور میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر اسی نور میں. کیونکہ قرآن نور. ذرا پڑھتے آؤ، آیتیں سنتے آؤ اور پڑھتے آؤ. قرآن نور ہے. اب ذرا رکنا. اب سورہ بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. چونکہ یہ نور ہے اسی لیے یہ رحمت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے اور یہ مشکل کشا بھی ہے. جو نور ہو وہ رحمت ہوتا ہے، جو نور ہو اس کے پاس شفا ہوتی ہے، جو نور ہو وہ مشکل کشا ہوتا ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. ابھی بسم اللہ. یا علی مشکل کشا زندہ باد. قرآن نور ہے، قرآن نور شفا ہے، بشارت ہے، تبیان ہے، مشکل کشا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، چونکہ میری زبان پہ لفظ آیا مشکل کشا، اللہ نے یہ قرآن میں بتا دیا کہ قرآن مشکل کشا ہے. اب وہ ہستی ذرا ذہن میں لے کے آؤ جس نے اسی قرآن کو سامنے رکھ کے فرمایا تھا ھذا قرآن وانا قرآن مگر ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. یہ خاموش قرآن ہے، میں علی بولتا قرآن ہوں. قرآن مشکل کشا ہے، قرآن مشکل کشا
جیڑا علی نو مشکل کشا نہیں نہ مندا. یہ ویڈیو آڈیو کا دور ہے, سنو پیغام پھر قرآن کا. میرے سامنے سورہ یوسف آئی ہے, علی کو مشکل کشا نہ ماننے والوں سنو, سورہ یوسف میرے سامنے آئی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اپنے بیٹے کے غم میں جب سفید ہوئی نا, اللہ بیان کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. جب حضرت یوسف کو پتا چلا, آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میری قمیض میرے بابا کے پاس لے جاؤ, فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا, یہ قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگانا, اس قمیض سے انہیں شفا ملے گی, اس قمیض سے انہیں شفا ملے گی. مولوی صاحب ماننا پڑے گا, نبی کی قمیض مشکل کشا ہے. نبی کی, بہت آہستہ بولتے ہو, نبی کی ابھی بھی آواز کم ہے. حضرت یوسف نبی کی قمیض مشکل کشا ہے. اب فقیر کا جملہ ذرا دل پہ لکھنا, یوسف نبی کی قمیض مشکل کشا ہے, محمد کا علی مشکل کشا ہے. جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ کہو یارا. اجازت ہے جی آگے قرآن پڑھے؟ یہ تو رک گئے, یہ ضمن پہ بات آ گئی, چونکہ مشکل کشا زبان پہ آ گیا. علی مشکل کشا ہے, علی مشکل کشا ہے, علی حاجت روا ہے. ہاں جی, علی کے پاس ہر درد کی دوا ہے. اب بھائی جدی دعا علی کو لے ہوتے سبحان اللہ کہو نا یارا. جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا, رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے, خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے سبحان اللہ کہو, نہیں ایسے نہ کرو. جو علی کا نوکر ہے وہ کہہ لو سبحان اللہ جلدی سے, جو مرید ہے علی کا وہ سبحان اللہ کہو جلدی سے. علی مشکل کشا ہے بھائی, علی مشکل کشا تھا نہیں ہے, علی حاجت روا ہے. ہاں جی, ہماری ہر دوا علی کے پاس ہے. جو مرید ہے علی کا چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے یارا؟ جس کے دل میں علی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو یارا. علی چھوٹا بندہ نہیں ہے, علی بہت بڑا بندہ ہے. حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت جسے اپنا مشیر ماننے اسے علی کہتے ہیں. اے علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ہاں جی, ہاں جی, اسے علی کہتے ہیں. اچھا چلو تھوڑا آگے چل, میں ذرا مشکل کشا پہ ایک آیت نہ پڑھ لوں پہلے؟ نہیں آپ تھکے ہوئے ہیں, چھوڑیں. شاہ جی بڑا پیار کرتے ہیں لیکن آپ بڑے چوپ ہیں, چھوڑیں, آپ والی باتیں نہیں ہیں, آگے چلنا ہے مجھے. میرا ویسے دل تھا کہ ایک آیت مشکل کشا, اور جس کا پیر علی ہے وہ سبحان اللہ کہو جلدی سے. ایسے بولو, میں خاموش بندوں سے باتیں نہیں کیا کرتا. 6 گھنٹے یونیورسٹی میں خاموش بندوں میں باتیں کرتا ہوں, وہاں پہ چپ ماحول ہوتا ہے, لیکن خطابات میں ایسے نہیں میں چپ رہنے دیتا. آئیے میں مشکل, چونکہ قرآن رحمت بھی ہے شفا بھی ہے, علی نعت کے قرآن ہے, علی بولتا قرآن ہے. جاؤ تاریخ الخلفاء پڑھو, تاریخ الخلفاء. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ واحد شخص علی ہے جس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں علی جانتا ہوں قرآن کی آیت کہاں آئی, کب آئی, دن آئی, رات آئی. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آئے. جس کے دل میں علی ہے سبحان اللہ تو کہتے آؤ نا یار. میں علی جانتا ہوں کہ یہ کہاں اتری, کب اتری. مجھ علی کو یہ بھی پتا ہے کون سی آیت دن میں اتری اور کون سی رات میں اتری. کیسا معیار علم ہے مولا علی کا, کیسا مرتبہ ہے علی کا. اب آؤ ذرا علی کی شان سننے کے لیے میں سورہ نمل ہی کا سہارا لوں گا. 27 نمبر سورہ ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے, آپ اپنی امت سے مخاطب تھے. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. اب ذرا رکنا, جب کہا نا بلقیس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے, ایک جن کھڑا ہوا, کالا افریت من الجنی, یہ پچھلی آیت ہے 39 نمبر آیت. جن کھڑا ہوا, اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی کا, سونا نبی اس محفل کے ختم ہونے تک میں تخت لے آؤں گا. نبی فرماتے ہیں بیٹھ جائیں, مجھے اس سے پہلے چاہیے.
مجھے ارجنٹ چاہیے، فوراً چاہیے، یہ تو بڑا ٹائم لگ جائے گا. جب کہا نا فوراً، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا. نام ہے آصف بن برخیہ. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو، تخت آیا؟ چپ بیٹھے ہو، نہیں آیا؟ ابھی بھی چپ ہے، نہیں آیا؟ کون لے کے آیا؟ جن؟ جن تو پچھلی آیت میں ہے، تو پھر کون لایا؟ نبی. نبی تو منگوا رہا ہے، تو پھر کون لایا؟ ولی. جیتے رہیں ولی. اب گھر بیٹھ کے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، اگر یہ قوت ولی ہے تو پھر شجاعت علی کیا ہوگی؟ جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی. ہاتھ اٹھاؤ سنیو، کہو یا علی. مولا جو علی علی کرے اسے مدینہ دکھا، کہو یا علی، پھر کہو یا علی. اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے، مالک آپ کو رحمتیں عطا فرمائے. میرا کریم پروردگار آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے، ذکر علی سے چہرے کھلتے رہیں اور یہ رونقیں لگی رہیں، سادات کی زیارت کرتے رہیں، علی علی زبانوں پہ آتا رہے. اللہ آپ کو سلامتیاں رکھے، میرا کریم آپ پہ خاص اپنی رحمت کرے. لو جی، ہم پڑھ تو رہے تھے کہ قرآن نور ہے، قرآن نور. یہ باقی ساری باتیں ضمن میں آ گئی. اب میں ہم واپس اپنی گفتگو پہ آ گئے. بیٹا ذرا خاموش کروائیں، حضرت جی نے چپ کروائیے گا ذرا، بس ہمیں تھوڑی سی زحمت اور کریں. تقریباً 15 25 26 27 منٹ میں باتیں کر چکا ہوں. بس میں 10 سے 11 منٹ آپ کے درمیان ہوں. ود ان 40 منٹس میں نے خطاب چھوڑنا ہوتا ہے. قرآن نور ہے، تھا نہیں؟ سارے مان گئے؟ کوئی مولوی انکار کرے قرآن نور نہیں کرے گا؟ سارے بولو قرآن نور ہے. اب ذرا رکنا، مولا یہ کیسا نور ہے؟ اب آؤ سورہ رات کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لو انا قرآن، اگر یہ والا نور سجرت بہ الجبال، اگر نور پہاڑوں پہ رکھتے پہاڑ چل پڑتے. پہاڑ میرے صاحبوں، مجھے آپ کی زبان پہ قرآن چاہیے. پہاڑ چل پڑتے. آگے اللہ فرماتا ہے او قطیت بہ الارض، اگر قرآن نور زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی، زمین پھٹ جاتی. آگے اللہ فرماتا ہے او کلما بہ الموتى، اگر قرآن نور مردے پہ آتا مردہ کلام کرتا، مردہ بول پڑتا، مردہ باتیں کرتا. آپ نے غور کیا ہے تو نور پر بڑا جلالی ہے، بڑا ہیبت والا ہے، بڑا جلال والا ہے، کیونکہ کلام اللہ ہے، بڑا ہیبت والا ہے، بڑا جلال والا ہے. اب رکنا میں نتیجہ دینے لگا ہوں. یہ نتیجہ اب اگلے سارے جملے نتیجہ تن ہے. مولا تو پھر یہ نور کہاں پہ رکھا؟ اور فرمایا جسے پہاڑ برداشت نہ کرے، جسے زمین برداشت نہ کرے، جسے مردہ برداشت نہ کرے، نزل بروح الامین علی قلبک، یہ زہرا کے بابا کے دل پہ آیا، حسین کے نانا کے. ذرا سمجھتے ہیں نا، نور تک ہم جا رہے ہیں. حسین کے نانا کے. کیسا بشر ہے جس کے دل پہ نور آیا؟ بولو بھی تو صحیح نا. کیسا بشر ہے جس کے دل پہ، اور جسے پہاڑ برداشت نہ کرے. اچھا ٹھہرو، ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ حشر والی آیت، معروف آیت ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن پہاڑوں پہ آئے پہاڑوں کے پتھر پھٹ جائیں، پتھر پھٹ جائیں، پہاڑ پھٹ جائیں. آپ کو سمجھ آیا؟ قرآن آتا ہے نا تو پتھر پھٹ جاتے ہیں. نہیں آپ چپ ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. قرآن آتا ہے نا پتھر پھٹ جاتے ہیں. ہاں جی، وہ آئے تھے نا، کعبے کا پتھر پھٹ گیا تھا. بولو تو صحیح جسے سمجھ آئی ہے. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. بس کوئی باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے اگر قرآن پہاڑوں پہ آتا پہاڑ پھٹ
بیٹھ جاتے تو مولا کہاں پہ آیا؟ فرمایا نازلہ بروح الامین علی قلبک. جسے پہاڑ برداشت نہ کرے، جسے زمین برداشت نہ کرے، جسے مردہ برداشت نہ کرے، ذرا گھر بیٹھ کے سوچنا کیسا بشر ہے جس کے دل پہ نور آیا ہے؟ کیسا بشر ہے جس کے دل پہ ابھی بھی چپ ہے، جس کے دل پہ. اچھا اب ذرا جملہ سننا، اب میں سارے جملے نتیجہ دے رہا ہوں. قرآن نور ہے؟ آپ چپ ہیں؟ نہیں ہے؟ ہے؟ کوئی مولوی انکار کرے؟ بولو. کرے گا تو پھر فقیر کا جملہ دل پہ لکھنا. قرآن کو نور ماننے والوں سنو، اس نور کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ قرآن کو نور ماننے والوں سنو، وہ اس کے پیچھے نہیں گئے. ہاں جی، حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا. کمال ہے، وہ مکے تشریف فرما ہے، نور پیچھے مکے پہنچا. وہ مدینے جلوہ افروز ہے، نور پیچھے مدینے پہنچا. وہ یاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نور پیچھے یاروں میں پہنچا. اگر وہ غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نور پیچھے غاروں میں پہنچا. اگر وہ پیاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نور پیچھے پیاروں میں پہنچا. واہ مولوی تیری عقل پہ قربان جاؤں، اے جڑا پیچھے پیچھے آیا ہے اینو نور من گیا ہے تے جدے پیچھے آیا ہے. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے، مالک آپ کو رحمتیں عطا فرمائے. اجازت ہے میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں نور پہ آیات پڑھ رہا ہوں، 31-32 منٹ ہونے لگے ہیں. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے ذرا اونچا سبحان اللہ کہو جلدی. مولا یہ قرآن نور ہے؟ فرمایا بالکل نور ہے. قرآن نور ہے، تھا نہیں ہے. تو مولا یہ قرآن نور کیسے آیا؟ یعنی حضور معراج کی رات گئے تو اللہ نے فرمایا نور لے جائیں. نا ایسے نہیں ہوا، نا بالکل نہیں. اچھا حضور حرم کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل نے آ کے کعبے کی چھت پہ رکھا، نا ایسے بھی نہیں ہوا. تو مولا پھر یہ نور کیسے آیا؟ آئیے سورہ نجم پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. زہرا کے بابا بولتے تھے، ان کی زبان سے یہ نور آتا تھا. یہ دا مطلب ہے یہ نور ان کی زبان سے آیا ہے. یہ نور تو ان سے آیا ہے، یہ نور ان سے آیا ہے. ہاں جی یہ نور ان سے آیا ہے. یہی تو علماء سمجھا رہے ہیں، جو ان سے آئے نا وہی تو نور ہے. ہائے ہائے، جو ان، ابھی چپ ہیں بندے، جو ان سے آئے نا. اب ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھیے گا. اگر ان سے قرآن آئے قرآن نور ہے، اگر حسین آئے حسین نور ہے. سنیوں کے امام نے تو مسئلہ حل کر دیا. سونا تو ایک طرف تیری نسل پاک میں ہے بچہ. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. گویا معلوم ہوا کہ حقیقی نور مصطفیٰ ہے. حقیقی نور. میں ایک آیت اور پڑھ لوں. جس نے ابھی بھی نبی کو نور نہیں نہ ماننا، ٹھہرنا. اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. وہی ہے جس نے سورج کو نور بنایا، وہی ہے جس نے چاند کو نور بنایا. مولا یہ کیوں نور ہے؟ فرمائے یہ تمہیں زمین کا راستہ بتاتے ہیں. واہ، یہ جیڑا زمین دا راہ دسے او نور ہے تے جنہیں جنت دا راہ دسے ہے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آئے. اچھا چاند نور ہے؟ سارے بولو. نہیں ہے؟ سورج نور ہے؟ مستند احادیث میں یہ بات موجود ہے. نبی کریم نے ایک خوبصورت 14ویں رات کے چاند کو توڑا، جاتے ہوئے سورج کو موڑا. نہیں موڑا، نہیں توڑا. حبیب یمنی کے سامنے نبی نے ایک نور کو 2 ٹکڑے کر دیا اور ایک نور کو جاتے ہوئے واپس بلا کے بتا دیا یہ نور میری ایڑی کے صدقے نور ہے، اصل میں خود نور ہوں. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہے. جس کا ایمان ہے میرا نبی نور ہے، سبحان اللہ کہو جلدی سے. ابھی بھی آواز کم ہے. جس کا ایمان ہے نبی نور ہے، پھر کہو سبحان اللہ. یہی نور بشر بن کے آمینہ کی گود میں آ گیا. بس آخری باتیں پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. میلاد ہوا حضور کا. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، نور ہی نور ہے. کیا ہے؟ ایک باری بول رہا ذرا. میرے دوست بولے ذرا، بچے نا میرے دوست بولے کیا ہے؟
مجھ سے ایک ایسا نور خارج ہوا کہ اس نور کی برکت سے میں نے اپنے کمرے میں بیٹھے ملک شام کے محل دیکھ لیے۔ اب آپ نے غور کیا کہ جب نور دیکھتے ہیں تو پھر بینائی بڑھ جاتی ہے؟ نہیں غور کیا۔ نور دیکھتے ہیں تو بینائی، حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا تھا؟ تجلی دیکھی؟ آپ چپ ہیں، نہیں دیکھی؟ رب ارینی، مجھے اپنا آپ دکھا، لن ترانی، دیکھ نہیں پاؤ گے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہم نہیں آئیں گے، ہماری تجلی طور پہاڑ پہ آئے گی، اگر طور پہاڑ ہماری تجلی برداشت کر گیا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ پھر تجلی آئی، جواب دے آئی؟ آپ چپ ہے، نہیں آئی؟ آئی تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے دکم وخرا، طور پہاڑ ریزہ ریزہ، موسیٰ صعیقا، چونکہ دیکھا، اور کچھ دیکھا تو بے ہوش ہوئے نا، کچھ تو دیکھا، بولو بھی تو صحیح نا، دیکھا۔ علامہ عماد الدین حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ چونکہ دیکھ چکے تھے تجلی، حضرت موسیٰ کی بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ اندھیری رات میں زمین پہ 3 کلومیٹر دور ایک کیڑی چل رہی ہے، آپ اس بینائی، اس نور کی برکت سے 3 کلومیٹر دور زمین پہ چلتی کیڑی دیکھتے ہیں، کبھی دائیں جا رہی ہے، کبھی بائیں جا رہی ہے، کبھی دائیں جا رہی ہے، کبھی بائیں۔ اچھا، یہ جڑا تجلی ویکھے او دی بینائی اتنی تیز ہے، جڑا اللہ ویکھے، بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہے سبحان اللہ کہتے ہو یارا، اور کوئی مثل نہ جانی دی، نہیں تھکے ہوئے ہیں، آجیں چلو آگے چلو، اچھا سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی مثل نہ جانی دی قسمہ رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی، اور کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، ہاتھ گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے، تے گل موتیاں دی کانیاں سارے نبیاں دا پیر لگتا ہے، ساڑے دل دا جانیاں، ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڑا پیر لگتا ہے، نالے چانن اکھیاں دا، جس کے دل میں نبی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو۔ جب یہ نور تشریف فرما ہوا، حضرت سیدہ آمینہ نے پیغام دیا عبدالمطلب کو، حضور کے دادا تشریف لائے، اب ذرا سنتے ہیں ملا کر جملہ، بس میں اجازت کا وقت قریب آ گیا، یوں اٹھایا، یوں دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں آمینہ نام رکھ لیا؟ فرمایا بابا آپ رکھیں گے؟ فرمایا اچھا، میں نے نام محمد رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا نام رکھا ہے؟ حضور کا نام آپ کی زبانوں پہ آ جائے، کیا نام ہے جی؟ اب درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا مکالمہ سنیے گا سیدہ آمینہ کا حضرت عبدالمطلب کے ساتھ، بابا نام بڑا پیارا ہے۔ فرمایا آمینہ پسند آ گیا، سائیں بہت پیارا نام ہے، بہت سونا نام ہے، لیکن ایک عرض کروں؟ فرمایا جی آمینہ بولیں، بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہائے ہائے بابا ایسا نام، جیتے رہے جی، پہلے کبھی نہیں سنا۔ جب کہا نا سیدہ آمینہ نے بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا، عبدالمطلب تیرے اور میرے نبی کا چہرہ سیدہ آمینہ کی طرف کر کے فرماتے ہیں ذرا تک تو صحیح، ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا۔ ارے وہ جس سے چاند شرمائے، یہ میرا اپنا کلام ہے، بس مدینہ شریف بیٹھ کے لکھا، بڑے شاہ جی حضور ساتھ تھے، آپ سبحان اللہ کہو تو پڑھ دیتے ہیں۔ وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی، حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی، جیتے رہے خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی
جو دیکھے کر بلا کی خاک پہ سجدائے شبیری رخ شبیر میں پائے وہ چہرہ کملی والے کا یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے کبھی میرے بھی گھر آئے وہ چہرہ کملی والے کا ارے وہ چہرہ کملی والے کا خدا جس سے نظر آئے. میں دو جملے میلاد کے اور کہنا چاہتا ہوں. 36-37 منٹ آپ نے قرآن حکیم سنا ہے. بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں. جب پتہ چلا نا حضرت عباس کو کہ بھئی اللہ نے بیٹا دیا, عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا, حضرت عباس چاچا. اچھا جی چلیں جی, پھر تو ٹائم ہے نا جی, ابھی 5 منٹ ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. حضرت عباس کو خبر ہوئی چاچے کو. اچھا چلو تھوڑا ذرا اسے تھوڑا ایک اور رخ کی طرف چلتے ہیں. چلیں خبر ہوئی, پہلے میں یہ عرض کر دیتا ہوں, زبان پہ آ گیا. علامہ عبد الرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کو خبر ہوئی نا کہ بھئی اللہ نے بیٹا دیا ہے, حضور چلے گئے, جا کے اٹھایا, یوں دیکھا, گھر لے گئے. منظر پتہ کیا تھا؟ حضور کو گود سے اٹھایا ہوا ہے, سینے سے لگایا ہوا ہے, قدم مبارک سے ان کے اندر رکھا, جتنے جانور بیٹھے تھے نا سارے ہی کھڑے ہو گئے. ہائے ہائے, 2024 دا مولوی نبی دا حیا کرے نہ کرے, جانور کر دے نے. سارے جانور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے آپ کی چاچی کو پکڑایا, چاچی نے پیار کر کے واپس کیا. اب چاچا حضرت عباس حضور کو واپس چھوڑنے جا رہے ہیں. منظر بڑا کمال ہے. آپ آگے, جانور پیچھے پیچھے پیچھے, آپ دائیں, جانور پیچھے پیچھے. اب گود میں نبی ہیں, آپ باہر, جانور پیچھے پیچھے. چھڑی مار کے سارے جانور پیچھے کر دیے, مگر سب سے بڑی اور بوڑھی بکری قریب آ کے نا اپنے دانتوں سے آپ کا دامن کھینچتی ہے. آپ پیچھے کرتے ہیں, وہ پھر کھینچتی ہے. آپ پرا کر دینے, وہ پھر کھینچ دیے. آپ پر آیا, سوٹی مار کے پجانا چاہیا. اجے سوٹی وجی نہیں, اے وڈی تے بڈھی بکری بول کے آندی ہے, عباس اے تیرے کلے دا نبی نہیں, ساڈا بھی نبی بن کے آیا ہے. حضور کی ہو گئے تھے. کہیں پہ پتھر گواہی دے رہے ہیں, کہیں پہ جانور گواہی دے رہے ہیں, کہیں پہ گزرتے ہوئے راہب گواہی دے رہے ہیں. اور بولو بھی تو صحیح نا. چلو یارا آجو, میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں. حضور کی عمر ہوئی 10-11 سال, عمر مبارک 10-11 سال ہوئی. اب دادا دنیا سے چلے گئے, ماں دنیا سے چلی گئی, والد گرامی پہلے سے دنیا سے چلے گئے تھے. گود ہے علی کے ابے کی, ابی طالب کی گود ہے, نبی پل رہے ہیں. اب ذرا جاگتے آنا. مکے میں قحط پڑ گیا, اور یہ واقعہ معروف ہے, کوئی اتنا غیر معروف نہیں ہے. ہر دوسری تیسری تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. بڑے حوالے ہیں, اس کے ایک حوالہ نہیں ہے. تاریخ کبریٰ پڑھیں, خصائص علی پڑھیں, کوئی تاریخ کی کتاب کھولیں, موجود ہیں. ہاں یہ آپ کے جو ایم اسلامک اسٹڈی میں تاریخ کی کتابیں, ان میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. میں نے خود پڑھایا ہے طلباء کو, موجود ہے یہ واقعہ. قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی, 6-7 ماہ گزر گئے, علاقے خشک ہو گئے. آبپاشی تو تھی نہیں, آسمانوں سے پانی آتا تھا تو فصل ہوتی تھی, جانوروں کے لیے پانی جمع ہوتا تھا, تو بارش کا نظام نہ ہوا. 6-7 ماہ گزر گئے. سارے کافر اکٹھے ہو کے ایک چوک میں آ کے بیٹھ گئے. نو وٹ وی ہیو ٹو ڈو, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک سیانے بندے کی گل سنو, بندیاں تے جدوں میں مصیبت آئی ہے نا, کم اولاد ابراہیم ہی آئی ہے. انہیں کہا تیرا خیال ہے کہ وہ ادھر چلیے عبد المطلب دی حویلی وال, کیا ہاں. اب ذرا غور کرنا, سارے کافر اکٹھے ہو کے جا عبد المطلب کا دروازہ نوک کیا. ابھی طالب باہر آئے, فرمایا خیر سے آنا ہوا؟ اے جی وہ بارش چاہیے, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رب ہم پہ ناراض ہیں. کعبے کا رب کل بھی آپ کے گھر پہ راضی تھا. یہ وہ کتاب کے جملے ہیں, تو ہمیں بارش لے دیں. آپ نے فرمایا ٹھہرو, میں دسنا کعبے دے رب کو کیویں منگنا ہے, ٹھہرو. یہ تھے کھلو گے. ابھی طالب اندر گئے, جا کے تیرے اور میرے نبی کو اٹھایا. آپ آرام فرما رہے تھے, اٹھا کے انگلی لگا کے باہر مین گیٹ پہ کھڑا کر کے فرماتے ہیں, او بھائی سنو, کعبے کے رب سے جو مانگنا ہے اس شہزادے کا صدقہ مانگو, ہم نے ان کا نام محمد رکھا ہے.
ہائے ہائے، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں بارش چاہیے، بس ہمیں بارش لے دیں. آپ فرماتے چلو پھر چلو. اب ذرا غور کرنا، سارے کافر پیچھے، حضور آگے. چاچے کی انگلی پکڑی ہے نبی رحمت نے، آگے آگے گلیوں میں چل رہے ہیں، کافر پیچھے ہیں. جلوس جا رہا ہے، کوئی غور نہیں کیتا. میں پھر عرض کرنا، چھوٹی جی عمر ہے، 10-11 سال عمر ہے، چاچے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، مکے کی گلیاں ہیں، کافر پیچھے پیچھے، جلوس جاندہ ہے پیا. ہائے ہائے، تو غور ہی نہیں کیتا. یہ مطلب ہے لجپال کڑھان تے آن تے کافران دا بھی جلوس کڑھا چھڑ دے رہے. چلو بس آجو آخری جملے عرض کر رہا ہوں. کعبے کے پاس جا کے نا حضرت ابی طالب نے یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑا مصطفیٰ کو اور پیچھے ٹیک لگائی. یوں ٹیک لگا کے آپ فرماتے ہیں میرا بھتیجا جی چاچا، انہوں نے بارش چاہیے دیئے، ان کے لیے بارش مانگ. کیا مانگ؟ بارش. جاؤ پڑھو جا کے کتابوں میں. ننے ننے ہاتھ حضور نے اٹھائے. ابھی ہاتھ پوری طرح چہرے پر نہیں آئے، فوراً میں آیا. نہیں تو غور نہیں کیتا، 6-7 ماہ سے جو نہیں آ رہا تھا نا، نبی کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، فوراً بارش زمین پہ آئی. اب ذرا آخری جملے عرض کر رہا ہوں، آپ سے اجازت لے رہا ہوں. جب بارش کے قطرے زمین پہ گرے نا، اب کوئی کافر کب رکے؟ اب کہاں رکے؟ ادھر گیا، کوئی وہ 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 گیا. اب کمال یہ ہے کہ ہر کافر اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اپنے کپڑے نچوڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کافر سکے کپڑے گھر نہیں پہنچا. 7 کپڑے نچوڑتا ہے، 7 یوں دے کے کہتا ہے کمال کر چھڑی دوں. نہیں غور کیتا. ٹھہرو میں بتاتا ہوں. یوں دیکھ کے ہر کافر کی زبان سے نکلتا ہے واہ محمدہ مرحبا محمدہ، واہ محمدہ جیتے رہے مرحبا محمدہ، واہ محمدہ مرحبا محمدہ، واہ محمدہ مرحبا محمدہ، واہ محمدہ مرحبا محمدہ. اچھا ٹھہرو، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ہر کافر یوں دیکھ کے کہتا ہے دیکھو کمال ہو گئی ہے. گھر والی پوچھتی ہے یہ اچانک کمال کس نے کیا؟ یہ جواب دیتے ہیں وہ آمینہ کا لال، اس نے کمال کر چھڑیے. آمینہ دے لال نے کمال کر چھڑیے. آمینہ دے لال نے، سمجھ نہیں تھوڑی آ جاندی، آمینہ دے لال نے جیدہ ایمان ہے سارے کمال میرے نبی دی وجہ تو انہیں چپ نہیں رہے گا. آمینہ دے لال نے، پھر بولیے آمینہ دے لال نے، سارے کمال حضور کی نالین کی وجہ سے ہیں. آپ کو جتنے کمال نظر آ رہے ہیں سارے میرے کریم کی وجہ سے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. قرآن نور ماننے والوں، چاند اور سورج کو نور ماننے والوں، یہ ان کے آنے سے آیا ہے اور وہ دونوں ان کے نوکر ہیں، وہ ان کے خادم ہیں، ان کی نوکری کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اس سے برکتیں عطا فرمائے. حضور شاہ جی کا سایہ فقیروں پہ تا دیر سلامت رہے. میلاد النبی کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ اپنی جوان نسل کو نمازی کرو. یہ بڑا ضروری پیغام ہے. ہم ٹھیک ہیں، یہ جو بزرگ ہیں یہ زندگیاں ٹھیک گزر رہے ہیں، لیکن بچے نمازی نہیں ہیں. یونیورسٹی کا طالب علم نمازی نہیں ہے. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، نماز کے وقت 10-15 بچے، ساری یونیورسٹی 6-7 ہزار بچہ ہے. یہ گھر سے تربیت نہیں ہوئی. گھر میں نمازی، آپ نمازی ہو جائیں، بچے نمازی ہو گئے. میں امید کروں بچے نمازی ہوں گے. آپ وہ حضور کا فرمان جانتے ہیں، نماز میریاں اکھاں دی. ماشاءاللہ مسئلہ تو چھوٹے بچے کو بھی آتا ہے. یہ بھی بچہ بھی بولا کہ ٹھنڈک ہے. مسئلہ ہی ہوتا ہے صرف. مسئلہ آتا ہے نماز حضور کی آنکھوں کی، سب کو پتہ ہے. اچھا ہوں ذرا یہ مسئلہ سمجھیا جی بھی. نماز پڑھنی ہے اساں تے ٹھنڈ انہاں نوں. ٹھنڈ کنوں؟ حضور نوں، سرکار نوں. ٹھنڈ کنوں؟ سرکار نوں، نبی رحمت نوں. تے ٹھنڈ کتے؟ حضور نوں سینے تے جی، اے بازو مبارک تے، پیشانی مبارک تے. کتھے؟ تے سارے بولو نا کتھے. تے ہن میں جڑا جملہ کہنے لگا سن کے مچل بھی جاؤ گے تے نماز نہیں چھڈو گے. ٹھنڈ حضور دیاں اکھاں تے. اے دا مطلب ہے گناہگار ایتھے مصلے تے آئے، ویکھن وچ ایتھے مصلے تے آیا، اصل وچ محمد دیاں نظراں وچ آیا. جیدہ دل کردا ہے کہ یار دی میرے تے نظر پہ جائے.
بس تسی آ جاؤ نظر پہ جائے گی. وعدہ پکا ہے؟ سارے کر لیا میلاد دا اہم پیغام ہے, پکا وعدہ ہے؟ ویکھو او زین العابدین, میں ملفوظات میں سے یہ روایت پڑھا کرتا ہوں. زین العابدین علی کا لال ہے, مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں, باہر شور مچ گیا, شہزادہ باقر کھیلتا ہوا کنویں میں گر گیا, نماز نہیں چھوڑی, سارے نفل پڑھ کے اپنے گھر میں باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں کیا ہوا؟ حضور انا للہ و انا الیہ راجعون, تواڈا باقر کھیلتا ہوا کھوچ ڈگ پیا, حضور بچا نہیں سکے. اور فرمایا پرا ہو جاؤ. سارے بندے پرا کر کے نا اپنا چہرہ کھوول کر کے فرماتے ہیں اے کھو دیا پانیاں, حیا کر علی دا پتر ہی. جدو فرمایا نا حیا کر علی دا پتر ہے, ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے. شہزادہ باقر کھیل دینے پہ اپنے کھیل دے پتر نو چوک کے جدو سید گھر ول ٹرے نے نا, اے بندو پلو پھڑ کے بندے آندے نے پنڈ دے, شاہ جی ایک ہی ہویا ہے, ایک ہی قصہ ہے, ایک ہی کہانی ہے. آپ فرماندے نے چپ کرو, کوئی لمے قصے کہانیاں نے, ایک کوئی گل ہے, میں او دے ولو منہ نہیں موڑیا, اونے میرے ولو منہ نہیں موڑیا. وعدہ کرو نماز کا میرے ساتھ, نئی نسل کو نمازی کریں گے, خود بھی نمازی ہو جاؤ اور اپنے بچوں کو نمازی کرو. اور یارہ جب بچے نمازی ہوں گے نا, حضور کا حیا آ جائے گا, والدین کی عزت کرنی آ جائے گی.